السلام علیکم۔ میں نے شادی کی رات شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ میں نے شوہر کو بتا دیا۔ وہ پینڈو سا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ کچھ نہ بولا اور جائے نماز بچھا کر چاروں قطار رونے لگا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں سو گئی۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھما دیے اور کہا اس کو صبح کھولنا۔ صبح جب اٹھی تو وہ کاغذات دیکھے تو میری جان نکل گئی۔ میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ اس میں میری شادی ہوتے ہی میں گاؤں میں 10 گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا۔ گاؤں میں اپنے سسرالی گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی BA پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہ تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے، غم تھا۔ جب میرا شوہر فرحان میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجہ ناخوشی سی چھائی تھی۔ میں نے اس پر ایک اچھڑتی سی نظر ڈال کر ہٹا لی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، اس پر بڑی بڑی مونچھیں، بالکل پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے بتی سی پوری نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بھی برا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی مل گئی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، اور میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے ایک زاہل گموار اور پھینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کچھ وہ تھا بھی سامنے سے، اس کے آگے کے 2 دانت بھی ذرا سے باہر کو دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے ہی جھرسا بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھوں منع کرنے پر بھی میری شادی میرے خالہ جات سے کر دیں جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے، کماتا بھی اچھا خاصا ہے، تم خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دار و مدار اچھے نیک اور کماؤں تک محدود ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ میرے اندر منٹوں سوچوں کی جلگار سا بھر پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی کہ میرا لہجہ، میرے لفظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ فرحان پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا بات ہے کلثوم؟ کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے لینے نہیں دیں؟ اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند سے چیزیں لینے کی بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھی اور بعد میں اپنا غبار سب کے ساتھ نکالتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے سخت تیور اپنا لیے۔ اگر بات چیزوں کی ہوتی تو میں صبر شاید کر جاتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے زباں سے باہر تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری یہ باتیں سن کر وہ حیرت سے میرے پاس اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، کلثوم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو نا؟ میں نے کہا، اس میں حیران و پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھوں کے ساتھ واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ تھا، میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہیں سے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد فون نمبر دیا۔ باقی کی محبت فون پر پروان چڑھی تھی۔ میں اب بھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ جب فرحان واش روم سے باہر آیا، آنکھیں بھیگی سی تھیں، چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹائیں اور سامنے رکھی جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نفل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا کہ میں بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ بہت سے دن گزر گئے۔ نہ میں نے فرحان سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی اس نے مجھ سے۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں پر چلا جاتا، شام کو تھک ہار کر پہنچتا۔
اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی ڈوبنے لگتا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناخوشی وہ بھانپ کر کمرے میں چلا جاتا، نہا دھو کر واپس آتا۔ میری مجبوری تھی کہ سب کے سامنے مجھے اس کے ساتھ کھانا پڑتا تھا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں گے۔ فرحان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا۔ چند دن تو میں آدھی روٹی کھا کر ہی اٹھ جاتی تھی۔ فرحان شاید میری ناخوشی سمجھ گیا تھا کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ صبح کو گیا، شام کو لوٹتا، بھوکا پیاسا، گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس لوٹتا، اور روٹی بھی اسے پیٹ کی نصیب نہیں ہوتی۔ مجھے تو بس اپنی ادھوری رہ جانے والی خواہشات پر ہر وقت کلپ رہنے لگا تھا۔ مجھے بار بار حماد کا خیال آنے لگتا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری والدہ نے واپس لے لیا تھا، اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے لحاظ ترک کر کے فرحان سے کہا کہ وہ مجھے اپنا فون دے دے، مجھے حماد سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی عروج پر تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر حماد کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ حماد بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میں نے اسے رو رو کر خود پر ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کیا جو میرے والدین نے مجھ پر کی تھیں۔ فرحان کی مجبوری کا مجھے کوئی پاس نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر بچھائے زمین پر لیٹ گیا۔ میں کافی دیر حماد سے بات کرتی رہی، پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ دیا تھا۔ روز میں فرحان سے فون لیتی اور حماد سے باتیں کرتی رہتی۔ حماد مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ فرحان سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھی تاکہ میں حماد سے بات چیت کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر میں کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں ہی تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر حماد سے بات کرنے لگی، لیکن ایک دم مجھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ میں نے برجستہ دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی یار پال رکھے ہیں۔ نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ جس قدر بلند لہجے میں بول رہا تھا، آہستہ آہستہ سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ فرحان بھی آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے کیا رات کو شور مچا رکھا ہے؟ فرحان نے میرے دیور کو سخت لہجے میں کہا۔ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران جو پریشان تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر حماد سے شادی کر لوں گی۔ لیکن فرحان نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور وہ میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا یا اس کے پاکیزہ کردار پر انگلی بھی اٹھائی۔ جہاں جملوں میں وہ سب کو سمجھا چکا تھا، بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں جا کر اس سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا۔ تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ میں کس سے باتیں کرتی ہوں اور میں یہاں سے واپس چلی جاتی۔ میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی حماد سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی ہیں۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی۔ میں غصے سے اسے کہے چلی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ کوئی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2-3 دن میں تمہیں خود شہر لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھیج دوں گا۔ فرحان کی بات سن کر پہلی بار میں لاجواب ہو گئی تھی۔
وہ کم تعلیم یافتہ تھا، ان پڑھ تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن ہاں، عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے سے لگ گئے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور حماد کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو سن کر خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، تم شہر میں آ جاؤ اور اپنے کزن سے طلاق لے لو، ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں بھی اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ چند دن کے بعد ہی میں فرحان کے ساتھ شہر چلی گئی تھی۔ حماد کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر میں نے فرحان سے کہا کہ اب تم جاؤ، مجھے طلاق بھی دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رہے گا، میں حماد سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، میں کاغذی کارروائی کروں گا، کل تک اسی ایڈریس پر تمہیں طلاق بھی بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ حماد نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں گھر میں داخل ہوئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کہنے لگا، اندر تو آؤ، بتاتا ہوں۔ میں اس کے ہمراہ اندر کمرے تک چلی گئی تھی۔ کمرے میں 2 مرد اور بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، مال تو اچھا خاصا ہے، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ حماد میری سودا بازی کر رہا تھا، میں تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے بر وقت اپنا دماغ چلایا اور حماد کو دھکا دے کر باہر بھاگ کر مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ فرحان بھی اب اتنا دور نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس جا پہنچی تھی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جگہ بھی کافی سنسان تھی جہاں حماد نے ہمیں بلایا ہوا تھا۔ میں ڈری سہمی فرحان کے پیچھے جا چھپی تھی۔ وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے تھے۔ فرحان سے کہنے لگے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کی بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا تھا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی فرحان کو مارنے پیٹنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا۔ کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا تھا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس بھی گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تھا۔ فرحان کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی بازرف نکلا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کلثوم، کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس؟ میں نے کہا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چھنا تھا، بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بر وقت بچ گئی تھی۔ فرحان نے مجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ میں نے فرحان کا زخم دیکھ کر فکرمندی سے پوچھا، فرحان تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بس سے اترتے وقت گر گیا تھا، اس لیے چوٹ لگ گئی ہے۔ میں اندر بہت شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا بظاہر دیکھ کر اسے کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اس سے نظریں ہی نہیں ملا پائی تھی۔ اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہتی تھی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا، آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ ہر روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ میری بات پر فرحان نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔
پھر اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں خیال رکھنے لگی تھی، اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے شوہر کے سامنے چھک کر اپنی غلطی کا اقرار کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ رات کو دیر سے وہ کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، فرحان مجھے معاف کر دے، خدا را میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی، ہیرا چھوڑ کر میں کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اقرار کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا، نہ ہی مجھے چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا، آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے اب تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری خطا کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا، فرحان کچھ تو کہو، چپ کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ لو، اپنا غصہ مجھ پر نکال لو، لیکن خدا را مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی، لیکن اس کی چپ ہنوج تھی، وہ نہیں ٹوٹی تھی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت گئے تھے۔ شادی کے بعد جو چپ کا تعلق فرحان نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی کھول نہ سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے، مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی، فرحان مجھے طلاق نہ دو۔ میں اس کے سامنے رونے پلکنے لگی تھی، کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل میں اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات ہاتھ میں لیے پھونٹ کر روتی رہ گئی تھی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں وہ کاغذ پڑھوں۔ سوچ لیا تھا کہ رات کو فرحان کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق ہرگز نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا، کہنے لگا، تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکال کر مجھے کاغذ پکڑا دیا۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے جب کاغذ دیکھے تو وہ زمین کے کچھ کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے کہا، فرحان یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن کے بعد لوٹوں گا۔ فرحان نے میرے لاکھوں منع کرنے پر بھی مجھ سے سائن کروا لیے تھے۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ واپس آیا تو لیکن گھر میں قیامت سمجھ گیا تھا۔ شہر سے فرحان کی میت گاؤں آئی تھی، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ پہلے ہی فرحان کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ پائے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے اسے کون سا غم اسے کھائے چلا جا رہا تھا، جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر تو کھنچی کے دوار پڑے لگ گئے تھے۔ 2 دن کے بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا۔ کہنے لگی، کلثوم یہ فرحان کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا کہ فرحان نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، خالہ فرحان تو ان پڑھ تھا، پھر خط کیسے لکھا؟ خالہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا کہ فرحان ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھیں اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پڑھی ہوئی تھیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا باجو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہیں۔ خالہ کہنے لگیں،
تمہیں فرحان بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا اماں کلثوم تعلیم حاصل کر رہی ہے اس لیے مجھے بھی آگے کو پڑھنا ہے۔ کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو اسے لوگوں کے سامنے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر جاہل ہے اور ان پڑھ گنوار ہے۔ مجھ پر یہ انکشاف کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہے تھے۔ آج تک مجھے فرحان نے یہ نہیں جتایا تھا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ کلثوم، میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، لیکن تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور ضروری بھی۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو یہی کہتے سنا تھا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت کی کونپلیں بچپن ہی سے پھوٹنے لگ گئی تھیں۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی رہی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ کب میری محبت ایک تناور درخت کی طرح میرے وجود میں اپنی جڑیں پکڑ چکی تھیں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتیں کہ کلثوم پڑھ لکھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتیں کہ کلثوم کو کھانے میں یہ پسند ہے مجھے بھی وہی چیزیں کھانے میں اچھی لگنے لگیں۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا کلثوم، اس لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بنائے تھے، دھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتا تھا، لیکن اس دن تو ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، لیکن اگر شادی کی پہلی رات لڑکی یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کی وجہ سے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، پھر میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی، اس لیے جب تم نے میرے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کیں، ایسی باتیں جن پر شور ہونے کے ناطے میرا حق تھا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کبھی یہ غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی کہ کہیں میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو کلثوم، تم آزاد ہو، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی، اس لیے قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے ہوئے میں جھاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں؟ میری بے احتیاطی نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی، کہنے لگی کلثوم ایسا کیا لکھ دیا تھا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی کہ میں نے کیا کھو دیا ہے؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی اور تہہ دامن رہ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے خود کلام تھی، کاش فرحان تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ فرحان تم نے مجھ جیسی خود غرض سے کیوں محبت کی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں ہذیانی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا فرحان مجھ سے نبھا کر منو مٹی تلے جا چکا تھا، اور ایک محبت نبھانے کا میں نے عہد کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور میں اب بھی فرحان کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی، جو اس عمر میں پہنچ کر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کی محبت کی جڑیں مجھے اندر مضبوطی سے جکڑ چکی تھیں۔ میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ فرحان کو مرے بس چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ میں نے اس کا خط پڑھ کر رکھا ہے، اس لیے میرے اندر کی دنیا تک مٹی گئی تھی۔ میرا زخم آج بھی ہرا بھرا ہے، میرا دکھ کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ میری ان سب لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہیں کہ خدارا اپنے شوہر کی قدر کریں۔ جتنا مخلص وہ آپ سے ہے، کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت سے بیاہنے کی بجائے کورٹ میرج کا مشورہ دے، وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش کہ یہ بات میں نے پہلے سمجھی ہوتی تو شاید فرحان آج بھی زندہ ہوتا۔ اب کیا پچھتائے ہوتے ہیں جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آمیز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔
آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔